مطالبے کا ارادہ کرنا یا مطالبے کو پیش کر دینا، یہ ایسا کام نہ ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کو مطلق خطا قرار دیا جائے۔ اس لیے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضور خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو، تو ان دونوں نے وہ اس سلسلے میں اپنا مطالبہ گویا کہ واپس لے لیا۔ اب بخاری میں الفاظ ہیں فَحَجَرَتْ ہو وَلَمْ تُكَلِّمْ ہو۔ حضرت فاطمہ زہرا نے اس مطالبے کو، اس طلب کو چھوڑ دیا اور اس بارے میں ابو بکر صدیق سے پھر کوئی بات نہ کی، مگر رافضی اور جو اپنے کو شیعہ کہتے ہیں ان لوگوں نے بخاری کی اس حدیث کا غلط ترجمہ کیا جو حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی پاک بازی اور ان کے اور ان کی شان تطہیر کے بالکل خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں فحجرت ہو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر سے کٹی کر لی اور اپنی دوستی منقطع کر لی۔ وَلَمْ تُكَلِّمْ ہو، اور ان سے بات چیت چھوڑ دی۔ یہ کتنا بیہودہ ترجمہ ہے۔ کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کبھی حضرت ابو بکر صدیق سے دوستی کرتی تھی؟ کبھی ان سے بات چیت کرتی تھی کہ انہوں نے کٹی کر لی؟ کٹی تو ہوتی ہے اس وقت جبکہ پہلے سے کوئی تعلق رہا ہو اور بات چیت کا رواج رہا ہو اور بات چھوڑ دی ان سے کرنی کہ پہلے بات کرتی تھی۔ معاذ اللہ، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی ہے۔ اس کا معنی یہی ہے کہ انہوں نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا اور اس سلسلے میں انہوں نے کوئی گفتگو نہ کی، یعنی نہ ان سے گفتگو کی اور نہ اپنے زوج مکرم سیدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے اس سلسلے میں کوئی بات کی کہ آپ مطالبہ کر لیجئے، آپ میری طرف سے وکالت کر لیجئے۔ اگر بات ان کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ ضرور حضرت مولائے کائنات کو یا اپنے بچوں میں سے کسی کو اس چیز کی تاکید کرتی کہ میرے اوپر انہوں نے زیادتی کی، جب تمہیں موقع ملے تو تم لوگ اس کا مطالبہ ضرور کر لینا۔ مگر بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عباس اور رضی اللہ تعالی عنہ اور مولائے کائنات دونوں کو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار کے اصرار کے بعد کہ ان لوگوں نے جب یہ اصرار کیا دونوں حضرات نے
کہ باغ فدق کا انتظام جس طریقے سے آپ کرتے ہیں وہ انتظام ہم دونوں کو سپرد کر دیں، اور اس سے ہم کو بھی تھوڑا فائدہ مل جائے گا کہ ہم جو اس پر محنت کریں گے تو ہمیں فائدہ تھوڑا مل جائے گا اس کا۔ تو بار بار کے اصرار کے بعد حضرت امیر المومنین ابو حفص عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو یہ کہہ کر دیا کہ میں تم دونوں کو اس کے انتظام پر متولی مقرر کرتا ہوں، اسی شرط پر کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مال کا انتظام فرماتے تھے اور جہاں جہاں اللہ کے مال کی طرح سے اس میں خرچ کرتے تھے، اسی طور پر اگر تم لوگ خرچ کرنے کا یہ لو ذمہ تب تو دوں گا، ورنہ نہ دوں گا۔ تو ان دونوں کیونکہ آپ دونوں کو یہ معلوم ہے کہ نہیں کہ رسول پاک نے اپنے بارے میں یہ فرمایا، تو ان دونوں نے فرمایا کہ بے شک ہمیں معلوم ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا، تو ہمیں اسی شرط پر یہ مال صرف انتظام اور تولیت کرنے کے لیے دے دیجیے۔ تو دے دیا۔ آپس میں دونوں حضرات میں کچھ دنوں کے بعد کچھ اختلاف ہو گیا۔ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما میں اختلاف واقع ہوا، تو یہ دونوں حضرات چاہتے تھے کہ اس تولیت کو مال کے ساتھ بٹوارا کر دیا جائے، یعنی باغ فدق اور خیبر، بنو نذیر وغیرہ کے جو زمینوں پر، بنو قریظہ وغیرہ کی زمینوں پر جو رسول پاک کا اختیار تھا اور آپ کی ملکیت میں من جانب اللہ آپ کے تصرف میں تھی، ان زمینوں کے بارے میں ان حضرات نے چاہا کہ ان زمینوں کو اس طرح کر دیں کہ آدھے پر حضرت علی تصرف کریں، آدھے پر حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کریں۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق کی خدمت میں وہ آئے، اور دونوں نے آنے سے پہلے سیدنا عثمان غنی وغیرہ 4 صحابہ، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص وغیرہ 4 آدمیوں، 4 اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے 4 افراد کو بھیج دیا، یہ لوگ تشریف لائے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ پھر ان 4 حضرات کے کچھ دیر کے بعد دونوں حضرات یعنی حضرت عباس اور حضرت علی آئے، اور دونوں ایک دوسرے کو کچھ زجر کر رہے تھے۔ تو پہنچے اور شکایت کی دونوں نے کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے شکایت ہے
انتظام کے معاملے میں